اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 47 اینڈ 48 ہم نے کل مکمل کر لی تھی، انشاءاللہ ہم ریوائز کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یہ آیت نمبر 47 ہے، ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں ہم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم سب یاد کرو یا ذکر کرو نعمتی، میری نعمت کا، وہ جو انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم سب پر، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، اور بے شک میں نے، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے انا کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضیلت دی، میں نے تم کو، جیسے انعمتو ہے ویسے فضلتو ہے، انعمتو میں نے انعام کیا، فضلتو میں نے فضیلت دی، فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہاں کے لوگوں پر، اور تم سب ڈرو اس دن سے، یعنی آخرت کے دن سے، نہیں فائدہ دے گی، نہیں کام آئے گی، نہیں جزا دے گی کوئی جان کسی جان کو، شیئن کچھ بھی، مطلب کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی جان کسی جان کو، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، یہ پیسو ہے، مجہول ہے، نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے، اس نفس سے، کیا، شفاعتن، شفاعت یعنی سفارش، انٹرسیشن، اور نہ ہی یؤخذو، اس سے اخذ کیا جائے گا، لیا جائے گا، اخذ کیا جائے گا اس سے، اس جان سے، کوئی بدلہ، کوئی کمپنسیشن، اور نہ ہی وہ سب، یا وہ وانون سب، نصرہ مدد کیے جائیں گے، تو یقبلو، یوخذو اور ینصرون، سارے کے سارے پیسو ہیں، دمہ اور فتحہ کا کمبینیشن ہوگا جب بھی مضارع میں، تو ہم اسے پیسو یعنی الٹا ترجمہ کریں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی آیتیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا یہ جو دو آیتیں ہیں، انشاءاللہ یہی دو آیتیں ریپیٹ ہوں گی، مطلب 15ویں رکوع میں، سورہ بقرہ کے 15th رکوع میں یہ دونوں آیتیں سیم مطلب ریپیٹ ہوں گی، بس یہاں پر تھوڑی سی ترتیب چینج ہوگی، لیکن آیتیں بالکل ہو بہو دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گی، اور اس کے درمیان جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں، سمجھ لیں اللہ سبحانہ وتعالی ان بنی اسرائیل کی طرف مطلب متوجہ ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اتنی نعمتیں، اتنی فضیلتیں دینے کے بعد بھی کیا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نافرمانیاں کی، تو یہ ہم لوگوں کے لیے تنبیہ ہے تاکہ ہم انٹروسپیکشن کر سکیں کہ کہیں ہم تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور از، جب، ٹھیک ہے، از جو ہے نا شارٹ فارم ہے یہاں پر، جو اذکرو کا، اذکرو یعنی یاد کرو جب، وَإِذْ اور جب، نجیناکم، نجی، نون جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون جیم واو، نجو نجات دینا، ٹھیک ہے، یعنی سیو کر لینا، اور جب، نجا نجات دی، نہ ہم نے، کم تم کو، ٹھیک ہے، یہ جو نہ آ رہا ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے نہ یعنی ہم، تو ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 طریقے سے نہ آئے گا، کبھی شروع میں آئے گا، کبھی درمیان میں آئے گا، اور کبھی آخر میں آئے گا، تو تینوں کی شکل مختلف ہوگی، شروع میں آ گیا تو نون فتحہ کے ساتھ ہوگا، درمیان میں ہوگا تو سٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ یعنی کہ کھڑی زبر کے ساتھ ہوگا، اور لاسٹ میں آئے گا تو الف کے ساتھ ہوگا، تینوں کا ترجمہ ہوگا ہم، ٹھیک ہے، وی، اور جب نجات دی ہم نے، تو نجی یعنی نجات دی، نہ یعنی ہم، کم یعنی تم سب کو، یہ ہم کم جو لفظ ہے بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ہم اور کم میں آپ لوگ فرق یاد رکھ لیں، ہم یعنی وہ سب اور کم یعنی تم سب، ٹھیک ہے۔ اور جب نجات دی ہم نے تم سب کو، من آلی فرعون، من سے، فرام، کس سے، آلی فرعون، فرعون کی آل سے، اب فرعون، آل فرعون، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، آل کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے اہل، جیسے ہم کہتے ہیں نا اہل بیت، اور ایک ہوتا ہے آل،
تو اہل اور آل میں کیا فرق ہے؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، یعنی جو فیملی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو رشتے دار ہوں گے وہ اہل کہلائیں گے. لیکن آل کا ترجمہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس میں ریلیٹیوز بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو اس کے گھر والے ہیں، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے فالوورز، یعنی فالو کرنے والے، جو ان کی پیروی کرنے والے. اب یہاں پر آل فرعون کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون کی فیملی والوں کو غرق کیا گیا، بلکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے جتنے فالوورز تھے، تو جو فرعونی لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آل فرعون یعنی فرعون والے، فرعون کے فالوورز، فرعون کی پیروی کرنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اس کا حکم ماننے والے، اس کا کہا ماننے والے. ٹھیک ہے، تو آل اور اہل میں یہ فرق ہے. اہل یعنی گھر والے، اور آل یعنی گھر والے بھی ہو سکتا ہے ایک ترجمہ، اور آل کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے فالوورز، یعنی کہ جو پیروی کرتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، یعنی کہ اس کے نقشے قدم پر چلنے والے. تو آل فرعون یعنی یہاں پر فرعون کے گھر والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ فرعون کے جو فالوورز تھے ان کی بات ہو رہی ہے. اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، فرعونیوں سے، ٹھیک ہے، فرعون کے ماننے والوں سے. تو یہ من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، آل فرعون کو پہلے پڑھیں گے. آل فرعون سے، فرعونیوں سے. یسومونکم، یا وہ، واو نون سب، سومو پہنچاتے تھے یا دیتے تھے، کم تم سب کو، وہ سب پہنچاتے تھے یا تم سب کو دیتے تھے، یا تم دے یوز ٹو افلکٹ، ہے نا، وہ پہنچاتے تھے. کیا پہنچاتے تھے؟ العذاب، سو العذاب، سوری، سوم کا جو روٹ ورڈ ہے پہلے وہ دیکھ لیں، سین واو میم، سین واو میم، سو العذاب. سو کا روٹ ورڈ ہے سین واو حمزہ، سین واو حمزہ. سو یعنی بدترین، برا، سو کا مطلب ہوتا ہے برا. ٹھیک ہے، آل فرعون، وہ یہ یتان کا یا ہے. ٹھیک ہے، یا یعنی وہ، یتان میں یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم. اور تا جو ہوگا اس کا ایکسیپشن بھی ہوتا ہے، تو وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے. یہاں پر یتان میں یا ہے، اور واو نون کا مطلب ہوگا سب، پلورل، وہ سب. سومو پہنچاتے تھے یا دیتے تھے، کم تم کو، وہ سب پہنچاتے تھے یا تمہیں دیتے تھے، سو العذاب بدترین عذاب، برا عذاب، یعنی بہت بری طریقے سے تم پر عذاب برساتے تھے. کس چیز کا عذاب برساتے تھے؟ یذبحون، یا وہ، واو نون سب، ذبح. اب یہاں پر ذبح نہیں لکھا ہوا ہے، ذبح لکھا ہوا ہے. با کے اوپر یہاں پر شد لگی ہوئی ہے، یعنی کہ تشدید لگی ہوئی ہے. تو جو تشدید جہاں پر ہوتی ہے نا، اکثر جگہ پر وہاں پر اس کام کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. جب کسی کام کی شدت بڑھ جائے گی، کسی کام کا جو کرنے میں انٹینسٹی کا ہائی ہو جائے گی، تو وہاں پر شد سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ وہ کام بہت زیادہ بار ہو رہا ہے، ریپیٹیٹیولی ہو رہا ہے، کئی مرتبہ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر شد آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذبح، اگر ہم کہتے ہیں ذبح کرنا، ٹھیک ہے، ذبح کرنا ہم کہتے ہیں نا، جب ہم کر رہے ہیں گائے، اور اب یہ جو الحمدللہ ابھی ہماری عید قربا گئی ہے، تو اب تب ہم نے کیا کیا تھا؟ جانوروں کو ذبح کیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا ذبح، ذبح کا مطلب ہوتا ہے قتل و غارت گری، یعنی کہ وہاں پر تو مطلب ہوگا سیکریفائز، اور یہاں پر مطلب ہو جائے گا سلوٹرنگ، یعنی میسیکر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ترجمہ کیا ہو رہا ہے کہ تمہارا بدترین طریقے سے قتل کر رہے تھے وہ لوگ. تو ذبح میں وہی کام کی انٹینسٹی بڑھ گئی، اس کام کو شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کام کو بہت زیادہ بار کیا جا رہا ہے، ریپیٹیڈلی کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے وہ ذبح کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یا وہ، واو نون سب، ذبح، وہ سب قتل کرتے تھے، سب سلوٹرنگ کر رہے تھے. کس چیز کی؟ ابناءکم. اب یہ ہم نے پڑھا تھا یا بنی میں، تو بنی وہ جو ورڈ ہے وہی ابنا ہے، تو بنین اور ابنا دونوں کا ترجمہ یہی ہوتا ہے بیٹے. ٹھیک ہے، لیکن بنین کا ترجمہ
اس لیے واسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اولادیں شامل ہو جاتی ہیں، پوری نسلیں آ جاتی ہیں. ابنا جو ہے ابن کا پلورل ہے، ابن یعنی بیٹا، ایک بیٹا، ابنا یعنی بیٹے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. وہ سب ذبح کرتے تھے، تو ذبح یہاں پر کوئی سیکریفائز نہیں کر رہے تھے وہ ابنا اکم تمہارے بیٹوں کا، بلکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوری قتل و غارت گری مچا رکھی تھی. کنہوں نے؟ آل فرعون، فرعونیوں نے، جو فرعون کے ماننے والے تھے ان سب نے کیا کیا تھا؟ تو انہیں بدترین عذاب پہنچایا. یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب پہنچا رہے تھے. وہ کس طریقے سے؟ کہ وہ سب یا وہ وانون سب ذبحا، وہ سب قتل کر رہے تھے ابناءکم، حمزہ با نون اس کا روٹ ورڈ ہے ابن، ابن یعنی بیٹا اور ابنا یعنی بیٹے. کم تمہارے، تمہارے بیٹوں کو وہ سب قتل کر رہے تھے. وہ اور یا وہ وانون سب یا اس کا روٹ ورڈ ہے یا حیات رکھتے تھے، یعنی کہ وہ زندہ رکھتے تھے. اور وہ سب زندہ رکھ رہے تھے کس چیز؟ کن کو؟ نساءکم، تمہاری نساء، تمہاری عورتوں کو. کم تمہاری نساء یعنی عورتیں، تو ابنا یعنی بیٹے اور نساء یعنی عورتیں. تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو یعنی کہ میلز کو کیا کرتے جا رہے تھے؟ قتل کرتے جا رہے تھے اور فیمیلز کو چھوڑ دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، و اور، فی میں، ذالکم اس میں ذالکہ ہم نے ورڈ پڑھا تھا، ذالکہ مطلب یہ ہوتا ہے دس. ٹھیک ہے. سوری دیٹ ہوتا ہے، دیٹ یعنی وہ. تو ذالکم کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے اس میں، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اس کا مطلب ہوگا میں. تمہارے لیے اس میں کیا تھی؟ بلا با لام واو، اس کا روٹ ورڈ ہے با لام واو. بلو کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، ابتلا کرنا، مبتلا کرنا یعنی آزمانا. ٹھیک ہے. ٹرائل. تو اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. بلا ان آزمائش، با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، من ربکم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے. من سے، فرام، رب کم تمہارے، فرام یور لارڈ تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعونیوں سے، فرعون کے ماننے والوں سے، وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو بدترین عذاب. وہ سب قتل کر رہے تھے، سلوٹر کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ سب زندہ رکھ رہے تھے، حیات رکھ رہے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس میں تمہارے لیے کیا تھی؟ آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے رب کی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. ٹھیک ہے. اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو بدترین عذاب. وہ سب ذبح کر رہے تھے، وہ سب قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کا، اور وہ سب زندہ رکھ رہے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اب یہاں پر ہوا کیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ واقعہ جو ہے نا، آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئے گا، تب ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ جو واقعہ پیش آیا کہ لڑکوں کو زندہ رکھنا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا اور لڑکوں کو قتل کرنے کا، یہ فرعون کے دور میں 2 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا تھا. ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تب بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا آگے تب ہم دیکھ لیں گے. ابھی یہاں پر جو دیکھنے کی بات ہے یہاں پر، کہ وہ عورتوں کو زندہ کیوں رکھ رہے تھے؟ کہ عورتیں کیا کریں گی گھر کے کام کاج، کیونکہ انہوں نے غلام بنا رکھا تھا نا ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، فرعونیوں نے. فرعون کہاں تھا؟ مصر میں تھے یہ لوگ، ایجپٹ میں تھے.
اور یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل کہاں کے تھے؟ یہ جیروسلم کے رہنے والے تھے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کہاں آ گئے تھے؟ مصر آئے تھے. تو ان کے بعد ان کے باپ دادا جو سوری یوسف علیہ السلام کے جو والد ہے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پھر اہل خانہ سارے کے سارے آ کے مصر میں بس گئے تھے. پھر ان کی نسلیں جو تھی کئی وقت تک مصر میں رہی، اور ان کو پھر بعد میں کئی مطلب جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے، اور فرعون جو تھا اس نے کیا کر لیا، ان سب کو غلام بنا لیا. اور غلام بنانے اس کو کسی نجومی نے یا اس نے کسی خواب میں دیکھا تھا فرعون نے کہ جو تمہارا تخت ہوگا وہ پلٹ دے گا ایک بچہ، ایک لڑکا ہوگا جو تمہارا جو ہے نا تمہاری سرداری چھین لے گا. یا کسی نجومی نے اس کو بتا دیا تھا. تو اس نے کیا کروانا شروع کر دیا؟ قتل کروانا شروع کر دیا. سارے جو لڑکے پیدا ہوتے تو ان کو سب کو قتل کروا دیتا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ چھوڑ دیتا. تو یہ جو معاملہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو کتنی بڑی آزمائش سے نجات دی، جبکہ فرعون نے تمہیں اتنی بڑی مطلب تمہارا کھلے عام وہ قتل کر رہا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، غلامی کرواتے تھے ان سے، اور تمہیں بدترین عذاب میں ان لوگوں نے مبتلا کر رکھا تھا. اور ہم نے تمہیں پھر آزمائش میں ڈالا اس کے ذریعے سے، ان فرعونیوں کے ذریعے سے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیور سے پھر ان کو اس چیز سے نجات دی تھی. تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں نجات دی تھی اس بدترین عذاب سے. کیا ہوا تھا جب یہ لوگ قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر سال جب لڑکے جو پیدا ہو رہے ہیں اور قتل ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ لڑکے تو پھر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو ان کی غلامیاں کون کرے گا؟ ان کے جو عورتیں تو گھر کے کام کر سکتی ہیں، وہ والے کام کر سکتی ہیں نا جو چھوٹے موٹے ہوں، اور باقی جو تعمیری کام ہوتے، جو وہ ایسے کام ہوتے، تو وہ سب کون کرتا؟ تو ان کو ان کے نجومیوں نے کہا کہ ہر سال قتل نہ کرو، ایسا کرو کہ آلٹرنیٹ ایئرز میں قتل کرو. ایک سال لڑکوں کو قتل کیا جائے، پھر ایک سال لڑکیوں کو مطلب چھوڑ دیا جائے، زندہ چھوڑ دیا جائے. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے کرتے کرتے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے اس سے نجات دی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کو، یہاں سے لگاتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی وہ باتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم نے تم پر کی ہیں، اور تم نے کیا کیا؟ ان ساری نعمتوں کو پس پشت رکھ کر اللہ کی نافرمانیاں کی، اور مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو تم نے پیچھے ڈال دیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیورز یاد دلا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کام یہ کر چکے ہیں تو یہ تم نے ریپیٹ نہیں کرنا ہے. ہم نے ان کو اتنے بڑے بڑے مطلب آزمائشوں سے ان کو نجات دی، پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ ناشکرے بنے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان بنے رہے. تو تم اپنا جائزہ لو، اپنا تجزیہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اینالائز کرو کہ کہیں تم ان جیسے تو نہیں ہو گئے ہو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قسم کا فیور کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اس کے ناشکرے ہو جاتے ہو، کفران نعمت کرتے ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں پر لگاتار دیکھتے جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے فیورز، اپنی انعمتو ہے نا، فضلتو اور نعمتی، تو جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی وہ ساری کی ساری یاد دلائے جا رہی ہیں. اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون سے، فرعونیوں سے، کہ وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو بدترین عذاب، وہ سب قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کا، اور وہ سب زندہ رکھ رہے تھے، حیات رکھ رہے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے. پھر آیت نمبر 50، اب اس میں دوسرا فیور یاد دلایا جا رہا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور از یاد کرو جب، اور جب، اور از جب، فرقنا، فرق کیا یعنی ٹو پارٹ، یعنی پارٹڈ، ہم نے دو ٹکڑوں میں کر دیا. فرقہ پھاڑ دیا، فرق کر دیا، توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. نہ ہم نے، ابھی ہم نے بتایا تھا نہ، دیکھیں یہاں پر درمیان میں آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے؟ فتحہ، اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ آخر میں آ رہا ہے، تو اس طریقے سے آ رہا ہے، شروع میں اس طریقے سے آئے گا. اور جب فرق نہ، فرق کیا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، بی لیے، کم تمہارے، فور یو،
تمہارے لیے، تو بی کا ترجمہ دیکھیں یہاں پر لیے میں جا رہا ہے، تو ہم نے کہا ہے آپ کو بی کے ترجمہ جو ہوگا وہ کانٹیکس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے، جیسا بھی وہ سینٹینس ہوگا اس کے مطابق اس جو جملہ ہوگا جو اس میں درست رہے گا ہم بی کا ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے. اور جب فرق کیا ہم نے اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے البحر، بحر یعنی سمندر کو، جب ہم نے سمندر کو دو ٹکڑے میں پھاڑ دیا. وَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر دین سو انجئی نجات دی، نون جیم واو، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، اس سے پہلے بھی آیا نجینا، نجینا نجات دی ہم نے، انجینا نجات دی، نون جیم واو، نجات دی نہ ہم نے کم تم کو. اور جب ہم نے نجات دی تم کو تو دیکھیں یہاں پر تینوں قسم کے نون آ گئے ہیں، یہاں پر شروع والا نون آ گیا، یہاں پر درمیان والا نون آ گیا، اور یہاں پر جو ہے لاسٹ والا نون آ گیا، نون الف، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور ہم نے نجات دی نہ، سوری یہ نجات کا نون ہے، آئی ایم سو سوری نجینا میں یہ نجات والا نون ہے. فَأَنْجَيْنَا پھر انجئی نجات دی نہ ہم نے کم تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غین را قاف، غرق کرنا یعنی ڈبو دینا، کسی بھی مطلب گہرے پانی میں کسی چیز کو ڈبا دینے کو کہا جاتا ہے غرق کر دینا، ٹھیک ہے، غرق کرنا ٹو ڈراؤن. اور اغرقنا غرق کر دیا نہ ہم نے آلی فرعون، فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، آل فرعون کو، جو فرعون کے جو فالو کر رہے تھے، جو اس کی اتباع کرنے والے تھے، جو اس کے ساتھ آئے تھے اس کا کہا مان کر، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ اور انتم تم سب، تنظرون تم، یہ یتان کا تا ہے، ٹھیک ہے، تو تا کا مطلب ہوگا تم، اور واو نون یعنی سب، تو واو نون پلورل کے لیا گیا. نظرہ نظر یعنی دیکھنا، آنکھوں سے، اپنی کھلی آنکھوں سے اس سارے ماجرے کو دیکھ رہے تھے، مطلب تم عینی شاہد ہو اس بات کے، تم گواہ ہو، تم سب ان کا ڈوبنا دیکھ رہے تھے. اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، آل فرعون کو، اور تم سب دیکھ رہے تھے، تم سب باقاعدہ اس معاملے کا مشاہدہ کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں یہاں پر دوسرا اپنا فیور یاد دلا رہے ہیں، کیا کہ جب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو فرعون کے مطلب اس سے آزاد کرا کے راتوں رات لے چلو، مطلب نکال دو ان کو شہر سے باہر، اور جو فرعون جو ہوں گے یہ جب یہ سوتے رہے تو تم سارے کے سارے نکل جانا. تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات سارے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو غلامی سے آزاد کروانا تھا نا، تو وہ ساروں کو لے کر چلتے ہیں. اب جب یہ آگے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سمندر کھڑا ہوا ہے. اب یہ سمندر کو دیکھ کر ہکے بکے رہ جاتے کہ اب ہم تو بری طرح سے پھنس گئے، یعنی آگے سمندر ہے اور پیچھے جو جتنے فرعون، جب فرعونیوں کو خبر ہوئی کہ یہ سارے کے سارے غائب ہو چکے ہیں بنی اسرائیل، تو انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا، تو ان کا تعاقب کرتے کرتے وہ بھی پیچھے پیچھے سمندر تک پہنچ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو مارو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سٹک اور ایک سٹاف ہوا کرتا تھا، تو جس کو وہ لکڑی ٹائپ کا، تو وہ اس کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس سمندر کے اوپر مارو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عصا مارنے کی وجہ سے کیا کیا، معجزاتی طور پر اس سمندر کو دو ٹکڑوں میں کھڑا کر دیا، جیسے کہ کوئی پہاڑ ہوتے ہیں اور بیچ میں راستہ بنا دیا. اب یہ سارے کے سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ تو پار کر گئے، جیسے ہی اب فرعونیوں نے کیا کہا کہ راستہ تو بن چکا ہے، تو اب انہوں نے ان کا تعاقب کیا سمندر کے اندر بھی، وہ بھی پیچھا کرنے لگے. اور جب پیچھا کر کے سمندر کے اندر پوری طرح سے پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ جیسا تھا ویسے ہو جا. تو پھر سے سارا پانی جو تھا وہ دوبارہ سے آ گیا، سارے کے سارے ڈوب گئے اور فرعونی ڈوب گئے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے بنی اسرائیل
وہ سارے ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے تھے، وہ کس طرح سے ڈوب رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اتنا بڑا ہم نے تمہیں معجزہ عطا کیا کہ سارے کے ساروں کو سمندر سے نکال دیا، اور سارے فرعونی تمہاری آنکھوں کے آگے کیا کر دیے؟ غرق کر دیے۔ یہ دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فیور یاد دلایا کہ ذرا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں اتنے بڑے، ایک تو فرعون تمہیں تکلیف پہنچا رہے تھے، دوسرا فرعونی جو لوگ تھے تمہارا تعاقب کر رہے تھے، اور سامنے سمندر تھا، پھر بھی ہم نے تمہیں کیا کیا؟ بچا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب فرق کر دیا، دیکھیں ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے، ف سے اکثر جو روٹ ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، ف سے، فطرا، فرقا، فجرا، اور بھی جو روٹ ورڈ جو ف سے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جنرلی پھاڑنے یا ٹوٹنے یا کسی چیز کے سیپریٹ ہونے یا پارٹیڈ ہونے کے ترجمے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فسقا، یہ فرقا، فطرا، اور یہ جو آ گیا فرقا، یہ سارے کے سارے ترجمے اکثر میں ف سے سٹارٹ جو ہوں گے نا روٹ ورڈز، اس کے اندر کسی بھی چیز کا پھٹنا، کسی چیز کا ٹوٹنا، یہ سارے ترجمے آئیں گے۔ تو فرقا، پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دے دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے، یعنی ڈبو دیا ہم نے آل فرعون کو، فرعونیوں کو۔ آل فرعون کا ابھی ترجمہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، آل کا مطلب ہوتا ہے فالوورز، یعنی اکثر جگہ پر فالوورز ہی ترجمہ ہوگا۔ ہاں، آل کا ترجمہ فیملی ممبرز بھی آتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آل کا اکثر ترجمہ آتا ہے فالوورز، پیروی کرنے والے۔ تو فرعونیوں کو، اور تم سب نظرہ دیکھ رہے تھے، نظرہ ہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور اِذ جب، وعدہ لیا، نہ ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ 40 لیلتن، 40 ربعین، اس کا روٹ ورڈ ہے ربعین۔ ربع کا مطلب ہوتا ہے 4، 4، اربع یعنی 4، اور 40 یعنی 40۔ یاد رکھیں کہ اینا لگنے سے وہ 10 کے اس میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ثلاثہ یعنی 3، اور ثلاثینہ یعنی 30، 30، اربع یعنی 4، اور 40 یعنی 40۔ اسی طرح خمس یعنی 5، اور خمیس یعنی 50۔ تو اس طریقے سے یا نون لگتا ہے خمسینہ یعنی 50، 50۔ تو اینا لگ گیا یہاں پر، تو یہ 40 ہو گیا، اربع 4 اور 40 یعنی 40۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن، راتوں کا، 40 راتوں کا، ثم پھر، لیلہ یعنی رات ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے لام یا لام، لیل، راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم، اتخذ، اخذا، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خ زال، اخذ بنا لیا، اخذ کر لیا، اتخذتم، تم سب نے، اخذا بنا لیا، تم سب نے اخذ کر لیا، تم سب نے بنا لیا، کیا بنا لیا؟ العجلہ، اجلا کہا جاتا ہے بچڑے کو، کاف، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اجلا۔ ٹھیک ہے، اس سورے کا کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ یعنی فل، پوری گائے، مکمل، اور یہ جو اس کا بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اجلا۔ العجلہ، بچڑا۔ اب یہاں پر ترجمہ ہم بچڑا نہیں کریں گے، جب ہم اس کا ترجمہ، جب بھی جہاں پر بھی آپ اجلا ورڈ دیکھیں گے آپ ترجمہ کریں گے بچڑے کو معبود، مطلب تم لوگوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اس کی ورشپنگ سٹارٹ کر دی۔ اور ثم پھر، تم سب نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدی ہی، من سے، بعدی بعد ہی، اس کے کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور وہ چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد تم سب نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اور انتم، تم سب، ظالمون، زوئیں لام میم، ظلم
वाउनून सब, तुम सब जुल्म करने वाले थे। और जालिम जो है फाइल पैटर्न पर है, फाइल यानी डूअर, काम करने वाला, उसी तरह जालिम जुल्म करने वाला। ठीक है, तो जालिम, जालिम एक हो गया और जालिमूना बहुत सारे। तो तुम सब ने जुल्म किया, क्या करके? तुम सब ने बछड़े को माबूद बनाकर बहुत बड़ा जुल्म किया। ये आयत इसी के कंटिन्यूएशन में ये भी ले लेते हैं। सुम्मा फिर, अफौना, अफु दरगुजर कर देना, मुआफ कर देना, आइन फा वाव। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम भी है ना अफुन। ठीक है, हम जो उसमें शब कद्र की रातों में जो दुआ पढ़ते हैं तो उसमें ये लफ्ज आता है। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ठीक है, तो ये वही रूट वर्ड है, आइन फा वाव। सुम्मा फिर, अफू दरगुजर कर दिया हमने, मुआफ कर दिया ना हमने, फिर मुआफ कर दिया हमने, मिनकुम दरगुजर कर दिया हमने, अनकुम तुमसे, यानी इस इतने बड़े मामले को भी हमने तुमसे क्या कर दिया? दरगुजर कर दिया, हमने तुमको मुआफ कर दिया। मिम बादी जालिक, इसके बाद से, यानी इस वाक्य के बाद भी हमने तुम्हें मुआफ कर दिया, इतने बड़े जुल्म के बाद भी हमने तुम्हें मुआफ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, लअल्ला शायद के, परहैप्स ताके। ठीक है, लअल्ला का तर्जुमा ताके भी होता है, सो दैट, और इसका दूसरा तर्जुमा होता है परहैप्स, यानी ताके शायद के। ठीक है, तो ये दो तर्जुमे होते हैं, ताके और शायद के। लअल्लकुम, ताके, कुम तुम सब, ता तुम, वाव नून सब, शकरा शुक्रगुजार हो जाओ। ता ये यतान वाला ता है, ता यानी तुम, वाव नून यानी सब, शकरा यानी शुक्रगुजार हो जाओ। फिर दरगुजर कर दिया हमने तुमसे, माफ कर दिया हमने तुमसे, इसके बाद से, इस वाक्य के बाद से, ताकि तुम सब शुक्रगुजार हो जाओ। और जब वादा लिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, फिर बना लिया तुमने बछड़े को माबूद उसके जाने के बाद। जाने लिखा नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, उसके बाद से, उसके जाने के बाद से तुमने उसके बछड़े, जो गाय का बच्चा होता है, बछड़े को तुमने माबूद बना लिया। व अंतुम, और तुम सब जालिम थे, बहुत बड़ा तुमने जुल्म किया बछड़े की परस्तिश करके। फिर भी क्या किया हमने? हमारा रहम देखो, हमारा फजल देखो, फिर भी हमने दरगुजर कर दिया, फिर दरगुजर किया हमने तुमसे, माफ कर दिया हमने तुमको, इस इसके बाद भी, इस वाक्य के बाद भी, ताकि तुम सब शुक्रगुजार हो जाओ, तुम सब शुक्रगुजार हो जाओ। अब क्या हुआ था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौरात लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को 40 नाइट्स के लिए बुलाया कि कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तौरात लेने के लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि बछड़ा जो होता है, यानी गाय का जो बच्चा होता है, उसको अपना माबूद बना लिया। अब इसकी डिटेलिंग इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, अभी शॉर्ट में सुन लें, जब आगे आयतें आएंगी इसके मजीद इसकी डिटेल आएगी। तो इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया अपना, और उसकी इबादत शुरू कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया, क्योंकि शिर्क किया ना इन लोगों ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के साथ, किसी अल्लाह की जात के साथ शिर्क कर दिया। और अल्लाह की जात में जो शिर्क है वो सबसे बड़ा शिर्क होता है। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, मतलब गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है, कबाइर गुनाह है। ठीक है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी माफी नहीं करते। ठीक है, जो शिर्क होता है उसकी माफी नहीं होती अल्लाह की बारगाह में। हाँ, अलबत्ता कि कोई बंदा सच्ची तौबा कर ले कि उसका नजा का वक्त नहीं आया हो और अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि तुमने इतना बड़ा जुल्म किया अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के साथ, फिर भी सुम्मा अफौना, फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। तो ये मेरे फेवर्स तो देखो तुम, मेरी नेमतें तो देखो, मेरे फजीलतें, मैंने जो तुम्हारे साथ इतने सारे एहसान किए, इन तमाम एहसानों को याद तो करो कि जब तुमने शिर्क तक कर दिया, मैंने उस तक से दरगुजर फरमा दिया। और इसलिए दरगुजर फरमाया शायद कि तुम क्या हो जाओगे, इस बात के लिए तुम शुक्रगुजार हो जाओगे अपने रब के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बड़े जुर्म के बाद भी हमें क्या कर दिया? बख्श दिया। ठीक है, अभी आगे जो इसकी सजा है वो सब इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कल। अभी हम रिपीट कर लेते हैं तीनों आयतों को, चारों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعونیوں سے، وہ سب یا وہ وانون سب سومو پہنچا رہے تھے کم تم سب کو سوء العذاب، بدترین عذاب، برا عذاب، وہ سب قتل کر رہے تھے، وہ سب سلوٹر کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ سب زندہ رکھ رہے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے، اور اس میں تمہارے لیے کیا تھی؟ آزمائش تھی، ٹرائل تھا تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑا، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے آل فرعون کو، فرعونیوں کو، اور تم سب تم وانون سب نظرہ دیکھ رہے تھے، مطلب اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور جب وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اربعینہ 40، اربع 4، اربعینہ 40، 40 راتوں کا، پھر تم سب نے بنا لیا، تم سب نے اخذ کر لیا، تم سب نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ اس کے بعد سے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم سب ظالم تھے، تم سب ظلم کرنے والے تھے، پھر بھی درگزر کر دیا ہم نے تم سے، پھر بھی معاف کر دیا ہم نے تم کو، اس کے بعد بھی، اس کے بعد سے یعنی اس واقعے کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا گیا، شاید کہ تاکہ تم سب تم وانون سب شکر گزار ہو جاؤ۔ الحمدللہ 4 آیتیں ہماری مکمل ہوئی، باقی ہم انشاءاللہ کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل نہیں، ایکچولی منڈے کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیتیں ہیں انشاءاللہ ان کو ریوائز کیجیے گا، ریپیٹ کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے کی آیتیں منڈے کو کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالذکر و آیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔